وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. معزز حاضرین، عزیز سامعین اور سامعات، ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سبھی کو ایک ایسی نشست میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جو ہماری دین سے ریلیٹڈ اور مذہب سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کی جائے گی جو ہم مسلمانوں کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگی، اور یہ ایک ایسا علم ہے جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ مسلم پرسنل لا، ہماری پہچان، ہمارا دین، ہمارا تحفظ۔ یہ علم ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ گھر کا کام سنبھال رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، اپنی تعلیمی مشغولیات اور تعلیمی مصروفیات سے وابستہ ہو، تمام کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ نہیں جانتے کہ شریعت کے مطابق صحیح طریقہ کیا ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے نہ صرف آپ خود مشکل میں آ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اور فقہ کے اصول ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے مددگار ثابت ہوں۔ یہ علم ہمیں صحیح فیصلہ کرنے میں، اپنے حقوق کو اور دوسرے کے حقوق سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ مختصر سی بات سماعت کر لی تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جس سیشن میں ہماری اور آپ کی وابستگی ہو رہی ہے یہ ہے مسلم پرسنل لا، اسلامی قوانین، وہ قوانین جو انسان کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور اسلامی قوانین صرف نماز، روزہ، عبادات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا ہو، دوسروں کے ساتھ تعلقات اور لین دین کے مسائل ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اور وہ شرعی اصول بھی جانتا ہو تو صرف نیت اچھی ہوگی بلکہ عمل بھی درست ہوگا، اور پھر علم کی کمی سے بعض اوقات انسان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عملی زندگی میں شریعت کے بہت سے اصول ہیں، ضابطے ہیں، روزمرہ کے اہم شعبے جات ہیں۔ گھر کے فیصلے کرنا ہے، گھر کے معاملات میں شریعت کے اصول ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ عدل اور انصاف کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اگر ہم کاروبار یا خرید و فروخت سے وابستہ ہیں تو کسی چیز کی خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ صحیح اور شفاف لین دین شریعت کا یہ ضابطہ ہے، شریعت کا یہ اصول ہے۔
اسی طریقے سے اگر ہم کسی کمیونٹی میں رہ رہے ہوں، معاشرتی زندگی گزار رہے ہوں، تو اس موقع پر ہمسایہ، ہمارا دوست یا رشتہ دار کے ساتھ جو ہے تعلقات میں عدل کرنا، احترام کرنا اور حقوق کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں شریعت کی رہنمائی کام آتی ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو آخر میں موقع بھی دیا جائے گا کہ آپ اس سلسلے میں اپنے سوالات کو بھی رکھ سکیں اور شرعی اعتبار سے اپنے واقفیت میں مزید اضافہ کریں۔ قانون کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم کئی ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز کہ معاشرے کو قانون کی ضرورت ہے یا نہیں، پہلا سوال ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھے قانون کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، نگاہیں جماتے رہیں اور کان سے بغور باتوں کو سنتے رہیں۔ اسی طریقے سے مسلم قوم کی بنیاد کیا ہے؟ مسلم قوم یوں ہی وجود میں آ گئی یا مسلم قوم کی بنیاد کی وجوہات کیا کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اس کی تعریفات کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں مسلم پرسنل لا کی حیثیت کیا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن و سنت میں مسلم پرسنل لا کی تعریف کیا کی گئی، شرعی اعتبار سے کیا تعریفات کی گئی؟ مسلم پرسنل لا کہنا یا اسلامک لا کہنا کیا درست ہوگا؟ اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا یہ جزو دین ہے یا جزو ایمان ہے؟ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، مسلم پرسنل لا سے مراد یہاں پر مسلمانوں کے ذاتی مسائل ہے، نہ کہ کسی تنظیم اور کسی تحریک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ مسلم پرسنل لا کا مطلب مسلمانوں کے ذاتی مسائل۔ اسی طریقے سے قوموں کے درمیان مسلم یا اسلامی تہذیب، اور پھر جو ہے مسلم یا اسلامی تہذیب کے لیے مسلم پرسنل لا کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں ہم ان تمام باتوں کو بخوبی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قانون کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اچھے قانون کے بنیادی اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ انسان قانون کے بغیر کیوں نہیں چل سکتا۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ انسان تنے تنہا رہنے والی مخلوق نہیں ہے، وہ گھروں میں بھی لوگوں کے ساتھ ہے، سڑک پر بھی لوگوں کے ساتھ ہے، بازار میں بھی لوگوں کے ساتھ ہے، دفتر میں بھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک بات تو فائنل طے ہے۔ کیا ہوتی ہے وہ بات طے؟ کہ ہم دونوں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، کچھ اصول رکھنے پڑیں گے۔ ایک کمرے میں رہنے والے دو افراد ہوں تو وہاں دو فرد اپنی اپنی اصول و ضوابط نہیں چلا سکتا، بلکہ انہیں کچھ اصول قائم کرنے پڑیں گے۔ وہ جو اصول قائم کیے جاتے ہیں یہی دراصل قانون کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ بغیر کسی نظام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر نظام نہ ہو تو کبھی جھگڑا ہوگا، کبھی ٹکراؤ ہوگا، کبھی آپسی ظلم و زیادتی ہوگی، معاشرے میں بدامنی پھیلے گی، بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قانون انسان کی ضرورت ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے۔ خواہشات کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے کئی افراد موجود ہیں، ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہے۔ کسی کو کسی کام کی جلد بازی ہوتی ہے، کسی کو غصہ جلد آتا ہے، کسی کو چیزوں کی حرص اور لالچ ہوتی ہے، کسی کو طاقت ہے۔ اگر کوئی روکنے والا اصول نہ ہو تو ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ سوسائٹی جنگل بن جائے گی۔ اس لیے علامہ ابن خلدون نے فرمایا تھا کہ ظلم تہذیبوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ظلم تب پیدا ہوتا ہے جب کسی کو قانون کا خوف نہ ہو۔ آپ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھتے جائیں کہ یہاں پر ظلم کی جو روش پنپ رہی ہے وہ اس لیے پنپ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے قانون کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ قانون انسان کو حد میں رکھتا ہے۔ امام غزالی کا جملہ بڑا سبق آموز ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو بغیر نظام کے چھوڑ دے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
کہ اگر اس زمین اور آسمان کے دو خدا ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو حد میں رکھنے کے لیے کسی قانون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ روز دیکھتے ہیں ٹریفک سگنل بند ہو جائے، افراتفری مچ جاتی ہے، ایک ہی سائڈ سے دو گاڑیاں آ جائے، وہاں پر شور و غل برپا ہو جاتا ہے، پولیس نہ نظر آئے، قانون شکنی بڑھ جاتی ہے، محلے میں اگر کوئی اصول ضابطہ نہ ہو آپس میں لوگ جھگڑنے لگتے ہیں، اداروں میں ضابطہ نہ ہو وہاں بد انتظامی پھیلتی ہے۔ تو یعنی کہ قانون نہ ہو تو ہر شخص میں صحیح ہوں کہ نشے میں دوسرے کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، اور یہی ہمارے معاشرے میں ظالم اور مظلوم ہونے کی وجہ بنتی ہے کہ ہر شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ میں صحیح ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہوں، اور یہ نشہ اتنا زیادہ سوار ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قانون کیا دیتا ہے ہمیں؟ قانون کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ قانون یہ انسان کو نظم سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ نظم کے بغیر دین بھی نہیں چلتا، دنیا بھی نہیں چلتی۔ اگر ٹریفک کا قانون نہ ہو تو آپ اور ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ سڑک پر سینکڑوں حادثات روزانہ پیش آئیں گے۔ اگر تعلیمی اداروں میں قانون نہ ہو تو وہاں پر تعلیم مکمل ختم اور ٹھپ ہوتی نظر آئے گی۔ اگر ملک میں قانون نہ ہو تو افراتفری کا ماحول بن جائے گا، اور اگر گھر میں اصول نہ ہو تو بد اعتمادی پھیل جائے گی۔ ہر جگہ قانون ہے تبھی زندگی ہماری چل رہی ہے۔ قانون جو ہے یہ ہمیں انصاف دیتا ہے۔ انصاف اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انصاف اپنی مرضی سے نہیں ملتا، انصاف قانون سے ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ایک اصول بیان فرمایا کرتے تھے کہ قوم عدل سے قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں رہ سکتی۔ قانون ایک ایسا دیوار ہے جو کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کو روک دیتا ہے۔ قانون یہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ ہمیں سیکیورٹی دیتا ہے۔ تو قانون کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ جان کی، یہ مال کی، یہ عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، قانون نہ ہو تو چوریاں زیادہ ہوتی ہے، قانون نہ ہو تو دھوکے بازی بہت زیادہ معاشرے میں پھیل رہی ہے، قانون نہ ہو لا قانونیت آ جاتی ہے، قانون نہ ہو تو خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے۔ قانون ایک ایسی چیز ہے جو امن بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اعتماد بھی دیتا ہے۔ دنیا کا ہر سسٹم یہ قانون کے بغیر نامکمل ہے۔ سیاست میں قانون، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قانون یعنی شریعت جو ہے وہ حاکم سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے، حاکم سے بھی اوپر ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے یہ قانون، اس کے بارے میں یہ باتیں بتلائی جا رہی ہے۔ آج یہی اصول دنیا کے تمام آئین پر، تمام کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے۔ کاروبار میں قانون ہے، فقہاء اسلام نے خرید و فروخت کے جو مسائل بیان کیے، جو اصول بنائے، کیوں بنائے؟ اس لیے کہ کاروبار صاف رہے، دھوکہ نہ ہو۔ آپ کو جو یہ باتیں بتلائی جا رہی ہے، اگر ان باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آنے والی باتیں آپ کے سمجھ میں بآسانی چلی آئے گی۔ عدالتوں میں قانون کیوں؟ اس لیے کہ قاضی بغیر قانون کے اگر فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا۔ امام مالک کہا کرتے تھے کہ قانون نہ ہو تو عدالت ظلم بن جاتی ہے۔ عبادت بھی قانون کے بغیر نہیں چل سکتی۔ نماز، اس کے لیے قوانین ہیں، وضو کا ہونا شرط ہے، طہارت کا ہونا شرط ہے، اوقات کا ہونا شرط ہے، روزہ ہے اس کے لیے خاص مخصوص مہینے کا ہونا شرط ہے، زکوٰۃ ہے، حج، سب ضابطے اور قوانین کے ساتھ ہیں۔ یعنی دین بھی قانون پر چل رہا ہے، دنیا بھی قانون پر چل رہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اچھے قانون کی بنیادی اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اچھے قانون کی سب سے بنیادی وصف جو ہے عدل کا ہونا، جسٹس ہے نا۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری خوبی جو ہے وہ عدل ہے۔ آپ اس کو سمجھیں کہ جس قانون سے انصاف نہ ملے وہ قانون نہیں، وہ زنجیر ہوتی ہے۔ اچھا قانون طاقتور ہو، کمزور ہو، دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق اس کے مقام کے مطابق ملے۔ انصاف یہ ریاست کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اچھا وہ قانون ہے جو کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے، نہ دولت کی طرف، نہ تعلقات کی طرف، نہ طاقت کی طرف، بلکہ قانون ایک ایسا ترازو ہے
جو بیلنس کے ساتھ چلتا ہو. اچھا قانون ہمیشہ انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. نہ اس میں اتنی سختی کی جائے کہ انسان ٹوٹ جائے، نہ اتنی زیادہ نرمی کی جائے کہ قانون بے اثر ہو جائے. بعض لوگوں کے لیے قانون آج مذاق بن کر رہ گیا. تو شریعت میں سختی بھی ہے لیکن حکمت کے ساتھ، نرمی بھی ہے مگر حدود کے اندر رہتے ہوئے. حضرت معاذ تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک اصول بیان فرمایا تھا کہ دین وسطیت کا راستہ ہے، اچھا قانون بھی اعتدال کا راستہ ہوتا ہے. قانون کی بنیادی اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ اچھا قانون امیر ہو غریب ہو دونوں پر برابر لاگو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، زبان اور رنگ کے اعتبار سے ان میں کچھ فرق ہو، ایسا نہیں ہے. سب کے لیے برابر، قانون کے سامنے سب انسان برابر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ کمزوروں کو سزا دیتی تھی، طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی. تو قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے، ورنہ قانون اپنی روح کھو دیتا ہے. انسانیت ہو، مصلحت ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا، ہیومینٹی ہونی چاہیے، ویلفیئر ہونی چاہیے. قانون کا مقصد لوگوں کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے. اچھا قانون وہ ہوتا ہے جو انسان کی مشکلات کو سمجھتا ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے بنتا ہو، معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق ہو، سختی ضرورت کے وقت کرے مگر بنیادی طور پر نرمی کی بنیاد رکھے. تو شریعت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام احکام انسانی مصلحتوں پر مبنی ہے. شریعت مکمل طور پر بندوں کی مصلحت کے لیے ہے، یعنی قانون انسان کے لیے فائدے کے لیے ہو، تکلیف کے لیے نہ ہو. جب آپ نے ان تمام باتوں کو سماعت کر لیا تو شریعت میں قانون کی خوبیاں کیا ہیں؟ شریعت میں قانون کی وہ خوبیاں جو دنیا کے کسی قانون میں مکمل طور پر نہیں ملتی. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کمپلیٹ لینس، جامعیت. کمپلیٹ جسے کہا جاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی، چاہے وہ آپ کے خاندانی مسائل ہوں، آپ کے معاشی مسائل ہوں، فائنانشیل، آپ کے معاشرتی مسائل ہوں، اخلاقی ہوں، عدالتی ہوں، روحانی، سب میں قانون موجود ہے. اور ماڈریشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ نہ اس میں بہت زیادہ سختی پائی جا رہی ہے، نہ لامحدود طور پر آزادی رکھی گئی. حدود بھی ہے تو حکمتوں کے ساتھ، رعایتیں بھی کی جا رہی ہیں تو ضرورت کے مطابق. اسی طریقے سے پرفیکٹ جسٹس بھی اس میں پایا جا رہا ہے. شریعت کا انصاف نہ وقت سے بدلتا ہے نہ طاقت سے بدلتا ہے، وہ اصول اور مستقل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. شریعت میں آسانیاں ہیں، رخصتیں ہیں، سہولتیں، ہر جگہ انسانیت اور مہربانی کا پہلو ہے. اسی طریقے سے شریعت میں مورل فاؤنڈیشن بھی ہے، اخلاقی بنیاد جسے ہم کہتے ہیں، کہ شریعت کا قانون یہ صرف سزا نہیں ہے بلکہ اخلاق سکھاتا ہے، انسان کو بہتر بناتا ہے، صرف خوف زدہ نہیں کرتا. آخرت کی جواب دہی کا انسان کے اندر تصور کرتا. اس خوبی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان چھپ کر بھی قانون نہیں توڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دنیا کے قوانین صرف دنیا تک محدود ہیں لیکن شریعت کا قانون دنیا اور آخرت دونوں تک محدود ہے. تو اچھا قانون کون سا ہوتا ہے بچوں؟ اچھا قانون وہ ہے جو انصاف دے، جو توازن رکھے، بیلنس ہو، سب انسانوں کو برابر سمجھے، انسانیت کو، اس کی مصلحتوں کو سامنے رکھے، اور شریعت کی طرح جامع ہو، کمپلیٹ ہو، رحمت بھرا ہو، اخلاقی بنیاد والا ہو. جب قانون میں یہ صفات ہوں تو معاشرہ مضبوط، پرامن اور خوشحال بنتا ہے. آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ اچھے قانون کی بنیادی اوصاف کیا ہے. میں نے ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کو بتلائی کہ معاشرے کے لیے فلاح اور ترقی کا ذریعہ ہو. اگر کوئی قانون معاشرے کے لیے فلاح کا ذریعہ نہیں ہوتا، ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس کی نفاذ کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے، اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاشرے کی بنیادی افکار اور تصورات سے ہم آہنگ ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں کہ یہ چیزیں انسان کے کامن سینس میں آنے والی ہو. تو معاشرے کی جو بنیادی افکار ہوتے ہیں، جو فکریں ہوتی ہے، جو تصورات ہوتے ہیں،
وہ انسان کے مزاج سے، افکار سے ہم آہنگ ہو، اس کی تہذیب و اصول و اقدار کا آئینے دار ہو، اور اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا عکاس ہو۔ اس سے معاشرہ جو ہے قانون کو خوشی خوشی قبول کر لے گا اور اسے بوجھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اب یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھی، مسلم قوم کی بنیاد کیا ہے؟ چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جغرافیائی طور پر جسے ہم جیوگرافی کہتے ہیں، نسل کے طور پر نیشن جسے کہا جاتا ہے، لینگویج کے طور پر زبان ہے، افکار و نظریات ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلم قوم کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، شریعت ہے اور تہذیب ہے۔ مسلمان قوم کو پہچان کبھی جیوگرافی کی وجہ سے نہیں ملتی، مسلمان قوم کی بنیاد اور اس کو پہچان کبھی نیشنلٹی کی وجہ سے نہیں ملتی، مسلمان قوم کو کبھی پہچان اس کی لینگویج کی وجہ سے نہیں ملتی۔ مسلمان قوم کو قوم بنانے والے اصول ہے۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی بنیاد پر بنتی ہے، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر بن جائے، وہ نسل کی بنیاد پر بن جائے، وہ ایریا وائز بنیاد پر بن جائے، اسی طریقے سے ہسٹری کے طور پر، سیاسی وابستگی کے طور پر۔ لیکن مسلمان قوم کی بنیاد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ زبان ہے، نہ نسل ہے، نہ علاقہ ہے، نہ رنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے جس کی قومیت رشتوں سے، زمین سے، تاریخ سے نہیں، بلکہ عقیدے سے بنتی ہے۔ اسلام قوم کی بنیاد صرف تین چیزیں ہیں، آپ اسے سنیں بھی، اور میں بار بار یہ توجہ دلانے کی کوششیں کر رہا ہوں کہ آپ ایک اہم نشست میں حاضر ہیں، اور کو سنیں انشاءاللہ العزیز، بہت سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ کے دماغ کی گرہیں انشاءاللہ کھلے گی۔ اسلام قوم کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام قوم کی بنیاد تین چیزوں پر مبنی ہے۔ فرسٹ جو ہے اس میں ایمانیات ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو شریعت ہے، اور نمبر تین اسلامی تہذیب ہے۔ کو بتلاتا چلوں، مسلم قوم کی جو پہلی بنیاد بتلائی گئی ایمان کا ہونا۔ ایمان کسے کہتے؟ ایمان دل کا وہ تعلق ہے جس میں اللہ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن کریم پر اعتماد، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر ایمان، یہ ساری چیزیں شامل ہے ایمانیات کے اندر۔ ایمان یہ قوم کی روح ہے، مسلمان قوم جو ہے، مسلم قوم ہے، اس کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس میں روح کے ہو جاتی ہے، ایسے ہی مسلم قوم ایمان کے بغیر بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ ایمان یہ قوموں کو جوڑتا ہے، یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں قومیں زبان اور علاقے سے بنتی ہے، لیکن مسلمان ایک واحد ایسی قوم ہے، عرب ہو، عجم ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، ایشیائی ہوں، یورپی ہوں، امیر ہو، غریب ہو، اگر ایمان ہے تو وہ ملت واحدہ، وہ ایک ہی جسم کی طرح وہ ایک ہی قوم ہے۔ اور قرآن کریم کی اس پر دلیل ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی۔ یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو عقیدے کی بنیاد پر بنی ہے، مسلمان قوم۔ اس مسلمان قوم کی جو بنیاد کی دوسری وجہ آپ کو بتلائی گئی کہ ایمان کی عملی شکل ہے۔ ایمان اگر نظریہ ہے تو شریعت اس نظریے کی عملی شکل ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت یہ انسان کی زندگی کی تربیت کرتی ہے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، وراثت ہو، تجارت ہو، معاشرت۔ اسلام نے ہر چیز کا اصول دیا، معاشرے کا نظم قائم کرتی ہے۔ بغیر قانون کے قوم صرف بھیڑ ہے، بغیر شریعت کے مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے۔ اگر شریعت آ جائے تو عدل قائم ہوتی ہے، ظلم کو روک دیا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، معاشرے میں امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، خاندان محفوظ ہوا کرتی ہے۔ تو شریعت یہ ایک قوم کا مشترکہ نظام بناتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوں گے ان کے صفات ایک جیسے ہوں گے، نماز کا وقت بھی ان کے لیے ایک جیسا ہوگا، سلام کا طریقہ بھی ان کے لیے ایک جیسا ہوگا، اخلاق کے اصول بھی ان کے لیے ہوں گے، حلال اور حرام کا تصور بھی ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے نکاح کا، طلاق کا، یعنی سب کے لیے ایک ہی نظام، ایک عالمی قوم، ایک عالمی شریعت۔ حضرت مولانا ابو الحسن میاں علی ندوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے
کہ مسلمان کی اصل قوت اس کے نظریے اور شریعت پر عمل کرنے میں ہے، یہی چیز اس کو باقی قوموں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تو آپ نے ابھی دیکھا کہ مسلم قوم کی جو بنیاد ہے وہ نہ جیوگرافی کی بنیاد پر ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی۔ مسلمان قوم کی جو بنیاد ہے وہ افکار و نظریات کے اوپر ہے۔ افکار و نظریات ہوں گے تو ساری چیزیں مسلمان قوم کی پہچان بنتی چلی جائے گی۔ افکار و نظریات یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا کی حیثیت کیا ہے؟ قومی ضرورت ہے یا تمدنی حالات ہیں، ملک کے حالات کو بہتر کرنا، معاشرے کی ضرورتوں کی پیداوار ہے؟ جی نہیں۔ مسلم پرسنل لا کی جو حیثیت ہے وہ عین نظریاتی اور اصولی حیثیت کا فطری نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جن قوانین کو مسلمانوں کے لیے نافذ کیا، ان قوانین پر عمل پیرا ہونا، یہ مسلم پرسنل لا کی حیثیت ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کا خود بنایا ہوا عمل ہے؟ جی نہیں۔ یہ قومی پہچان ہے، امتیاز ہے؟ جی نہیں۔ سماج کا بنایا ہوا رسم و رواج ہے؟ نہیں۔ مسلم پرسنل لا کی حیثیت یہ حصول حیات ہے۔ انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، انسان کے عقائد کیا ہونے چاہیے، انسان دین و شریعت کے کن چیزوں پر، شریعت کیا چیز اسے دیتی ہے، دین اور شریعت اس کا حصہ کیا ہے اور اس کا جزو ایمان کیا ہے۔ قرآن و سنت میں مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ اگر مسلم پرسنل لا قرآن و سنت میں ہے تو یہ دین کا جزو ہے، اگر وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ اسلامی تہذیب یہ قوم کی ظاہری تصویر ہوا کرتی ہے، ایمان دل سے لانا ہے، شریعت اعمال پر جو ہے شریعت فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ جب آپ شریعت کو فالو کر رہے ہیں تو اعمال کی طرف توجہ دے۔ تہذیب یہ پوری قوم کا ماحول ہے۔ تہذیب بنتی کیسے؟ یہ بنتی ہے گھروں سے، یہ بنتی ہے مسجد کے ماحول سے، یہ بنتی ہے علماء کی رہنمائی سے، یہ بنتی ہے لباس سے، زبان کے انداز گفتگو سے، شادی بیاہ سے، معاشرتی اخلاق سے، ان ساری چیزوں سے تہذیب بنتی ہے۔ اور اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے انسانوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ انسان سمپل زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے، اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کے بنسبت گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے۔ آذان ہوتی ہے، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، آپس میں سلام و دعا کیے جا رہے ہیں، یہ سب علامتیں یہ مسلمان قوم کی پہچان ہے۔ تو ایمان پلس شریعت، مسلمان کی شناخت دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک ایمان جو داخلی قوت ہوتی ہے، انسان کے اندرونی قوت ہوتی ہے، اس سے عقیدہ بنتا ہے، اور ایک ہے شریعت جسے بیرونی نظام کہا جاتا ہے، اس سے اعمال بنتے ہیں۔ تو جب ایمان بھی مل جائے، شریعت دونوں مل جائے، تو اس سے ایک مسلمان مثالی مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر ریاکاری کی طرف وہ متوجہ ہوگا، اگر شریعت اس کی کمزور ہوگی تو وہ بے عملی کی طرف چلا جائے گا، اور اگر دونوں مضبوط ہو جائیں تو بہترین مسلمان بن سکتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی حفاظتیں ہو سکتی ہے، گھر میں دینی فضا قائم کی جا سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں کی جا سکتی ہے، بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے، حیا یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہے، اور والدین کا اپنا کردار یہ بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ اکابرین یہ کہا کرتے تھے کہ ایک گھر کی تربیت یہ ایک قوم کی تربیت ہے۔ اب ہمیں مسجدوں سے یہ چیزیں شروع کرنی ہے کہ مسجد اسلامی تہذیب کا مرکز ہے۔ چونکہ ابھی آپ نے اسکرین پر یہ چیزیں دیکھی کہ قرآن و سنت میں مسلم پرسنل لا کا تعلق کیا ہے، کہ اگر یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ تو دین کا جز ہے۔ مسجد اسلامی تہذیب کا مرکز ہے، وہاں آذان دی جاتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ مسجد نے ہمیشہ مسلمان شناخت کو بچایا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم سے بھی اسلامی تہذیب کی ہوتی ہے، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اسلامک اسکول ہیں، درس قرآن ہیں، سیرت کے پروگرام ہیں۔ جس قوم کا نصاب اور سلیبس اسلامی ہو اس قوم کی تہذیب زندہ رہتی ہے۔ اب آپ ابھی دیکھیں اس زمانے میں کیا چیزیں ہو رہی ہے، میڈیا اور ماحول کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ میڈیا اگر بے حیائی دکھائے
تو تہذیبیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میڈیا اگر حیا اور اخلاق دکھائیں تو تہذیبیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج میڈیا نے اتنا غارت پھیلایا اور اتنی نقصانات مسلمانوں میں پیدا کر دیے کہ الامان والحفیظ. پتہ یہ چلا کہ مسلم پرسنل لا کیا مسلمان میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے؟ شریعت اسے اجازت دیتی ہے تو کتنی اجازت دیتی ہے؟ کس اعتبار سے اجازت ملتی ہے؟ علماء اور داعیان کی رہنمائی کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کو ہمیشہ علماء نے جوڑے رکھا، انہیں فتنوں سے بچایا، دین کی محبت ان کے اندر جگائی، تہذیب کی حفاظت کی. علماء ہی تہذیب کے محافظ ہیں. تو آپ نے یہ بات پڑھی کہ مسلمان قوم جو ہے، مسلمان قوم 3 بنیادوں پر کھڑی ہے. نمبر 1 ایمان، روح کا رشتہ ایمان سے جڑتا ہے. نمبر 2 شریعت، نظام ہے تو پھر عمل میں اسے ڈھالا جاتا ہے. اور نمبر 3 پر تہذیب، کہ ظاہری شناخت یہ قوم کو پہچان دیتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو قوم بکھر جائے گی، انسان کی شناخت مٹتی چلی جائے گی، نسلیں دین سے دور ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر یہ تینوں مضبوط ہو تو مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ایک ہی قوم بن کر رہے گا. جب آپ نے یہ تمام کی تمام تر باتیں سماعت کر لی آپ کے سامنے، تو مزید دیکھیں کہ مسلم پرسنل لا کی مذہبی اہمیت کیا ہے. مسلم پرسنل لا کی مذہبی اہمیت کیا ہے یہ آپ کو اور ہمیں سمجھنا ہوگا. دیکھیں، مسلم پرسنل لا زندگی کے جن شعبوں کے قوانین کو شامل ہے ان کی بنیاد، ان کا جو بیز ہے وہ قرآن و سنت ہے. اور ان کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایات دی گئی ہے، بہت تفصیل سے ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ مسلم پرسنل لا، نکاح کے مسائل، نکاح کس طریقے سے کیے جائیں، نکاح میں گواہوں کا ہونا کیوں ضروری قرار دیا گیا، نکاح میں کفو کا مسئلہ کیوں بیان کیا گیا، نکاح کے اندر کو لازم کیوں قرار دیا گیا. اسی طریقے سے اگر نکاح کے بعد جو ہے مہر ہے، کے بعد تربیت کن اصولوں کی بنیاد پر کی جائے. اگر میں اونچ نیچ ہو جائے، شوہر کے رویے بیوی کو سمجھ میں نہ آئے، بیوی کو شوہر کے رویے سمجھ میں نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے جسے طلاق کہتے ہیں. کہ شوہر کے نامناسب رویے ہوں تو بیوی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے خلا لے لے. تو یہ جو سارے اصول بنائے جا رہے ہیں، ایلا 4 مہینے تک اس بات کی قسم کھا لی کہ وہ زوجہ سے ملاقات نہیں کرے گا، اور وہ کوئی بنیاد ایسی تھی تو اس قسم کا کیا حکم ہوگا، نکاح کے بعد رسخی کا کیا حکم ہوگا، اگر طلاق واقع ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت کیسی گزاری جائے گی، انسان اپنی زندگی آخری ہاتھ میں کیسے کیا جائے گا، یتیم ہے اس کو وراثت میں حق کیسے دیا جائے گا. اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں لے پالک، جسے ہم متبنہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا، اگر اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا تو کیا وہ وراثت میں حقدار ہوگا؟ وراثت میں اسے پیسے جائیں گے؟ نسب کی شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ اور ہبہ جسے گفٹ کرنا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں مسلم پرسنل لا کہلاتی ہے. چیزوں کا تعلق مسلمانوں کے ذاتی مسائل سے ہے. اگر مسلمان ان چیزوں کو کرنے لگے، مسلمان ان چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنے لگے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے چیزیں سمجھنا بہت آسان اور شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، الدین یسر، دین بہت آسان ہے. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے عزیزو کہ اس دین کو ہمیں سمجھنا ہوگا، دین کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہوگا. اور ان نشستوں میں انشاءاللہ العزیز یہی ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی، مسلم پرسنل لا کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کی بے شمار آیات ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا یہ ساری کائنات، یہ انسان، یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئے، یا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے وجود بخشا. الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ ان الدین عند اللہ اسلام. یہ وہ آیات ہیں جو مسلم کی شرعی اہمیت کو واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کی حالت میں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم نہ کرو، ان عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شریعت جو ہمیں یہ باتیں بتلا رہی ہے مسلم پرسنل لا کی اہمیت کے سلسلے میں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، پھر وہاں پر کسی بات کا اختیار نہیں رہتا کہ انسان اپنی منمانی کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں دی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں حدیث کی شکل میں دی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یہ وہ ساری آیات ہیں جو مسلم پرسنل لا کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ کسی بھی مومن کے لیے اس بات کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ جس معاملے میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ اس سلسلے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی ناگواری پیش کرے، وہ اپنے آپ کے اندر کو کچھ ایسی سختیاں سمجھے، اس کے لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا، طلاق کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک حکم اللہ یحکم بینکم تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس کی خلاف ورزی مت کرو، اس حدود کو پار مت کرو، تلک حدود اللہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم۔ یہ ساری جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان ساری آیتوں کی تفصیلات میں جانے کی ہمیں ضرورت ہے، ان ساری آیتوں کے تراجم اور تفسیر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو قانون دی ہے، ایک زندگی گزارنے کا جو اصول اور ضابطہ بتلایا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جی مزید آیتیں آپ کے سامنے وراثت کے تعلق سے پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس مکمل ان صفحات میں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں کس کا کتنا حق ہوگا، بچیوں کو کتنا دیا جائے، بچوں کو کتنا دیا جائے۔ شریعت نے یہ ہمیں اصول دیا، یہ ہمیں ضابطہ بتلایا۔ ان چیزوں کا خیال جب ہم رکھیں گے تو صحیح معنی میں ہم مسلم پرسنل لا اپنے ذاتی مسائل پر اور شریعت پر عمل کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے مسلم پرسنل لا کے عظیم مقاصد کیا ہے۔ اسلامی بنیادی اقدار کی حفاظت کرنا، پروٹیکشن آف کور ویلیوز آف اسلام، اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے گی۔ شریعت میں ایک بات بتلائی گئی سورۃ البقرہ کے اندر کہ کسی بھی مومن کا نکاح کسی غیر مومن سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو ایک شناخت رکھی ہے، مسلمان قوم کی جو بنیاد آپ کو بتلائی گئی، وہ ایمانی رشتے کی بنیاد ہے۔ تو ایک مومن کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے ایمان اور آخرت کی کامیابی سے انسان محروبی کا اس کے لیے سبب بن جائے گا۔ اسی اعتبار سے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ابھی 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ آپ فرض کیجئے کہ کسی خاتون کی شادی ہوئی، بچے آ گئے، گود میں بچے ہو گئے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی فطرت اور قدرت کا یہ مظہر ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ اس ننھی سی جان میں، اس ننھی سی گود کے اندر وہ بالکل یتیم کی زندگی گزار رہا ہے۔ شریعت کہ اگر کوئی اس سے شادی کر لے تو اس یتیم کی پرورش بھی ہو جائے گی، اس بیوہ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، اور پھر شریعت کی جو ہے احکام کی پابندی اور اس کے مسالے کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ تو اس سے جو ہے پروٹیکشن آف کور ویلیوز آف اسلام، اسلام کے بنیادی اقدار جو ہیں، بنیادی جو کردار ہیں، اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کا ایک نظام ہے۔ طلاق کا ایک نظام اللہ رب العزت نے اس طریقے پر بنایا کہ اگر زوجین کے اندر، میاں بیوی کے اندر آپسی نبھاؤ کا کوئی طریقہ کار آمد نہیں ہوا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کوئی ناگہانی بات آ جائے، آپسی اختلافات ہو جائیں، اسے حل کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن،
فعظوہن، کہ اگر شوہر نامدار یہ دیکھ رہے ہوں کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اسے سمجھائی جائے. قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز بیان کی. اسے نصیحتیں کی جائے کہ آپ سے جو حرکتیں ہو رہی ہے وہ ہمارے خلاف ہے، وہ چیزیں شریعت کے خلاف ہے، نہیں ہونی چاہیے. قرآن کریم نے کہا کہ اگر بات یہاں پر سنبھل جاتی ہے رشتے پھر پہلے کی طرح ہو جائیں گے. لیکن اگر یہاں سے بات مزید آگے بڑھتی چلی گئی پھر قرآن کریم نے کہا فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اس کو دوسری سزا یہ دی جائے کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا انسان کم کر دے، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا کم کر دے، رات کی تنہائی میں اس کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دے. اس سے بھی اس پر ایک ایفیکٹ پڑے گا، ایک اثر پڑے گا جس کی بنیاد پر وہ سنبھلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. شریعت نے کہا فعظوہن واہجروہن، ان دونوں اسٹیپ فیل ہو گئے. تیسرا اسٹیپ یہ بتایا وضربوہن، تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے اسے تنبیہ کے طور پر سزا دی جائے. ایسی سزا بھی نہ دی جائے کہ جسمانی بالکل جو ہے داغ آ جائے، جسم اعتبار سے خراب ہو جائے، چہروں پر مارنے کی ممانعت آئی ہے، ہلکی پھلکی اس کی تنبیہ کی جائے. شریعت نے کہا کہ ان سارے اسٹیپ کو فالو کرنے کے بعد بھی اگر میاں بیوی میں آپسی نبھاؤ کا کوئی طریقہ نہیں بن پا رہا تو قرآن کریم نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا فَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا. قرآن کریم نے یہ آیت بیان فرمائی کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکی کے خاندان کے بڑوں کو بلایا جائے، لڑکوں کے خاندان کے بڑوں کو بلایا جائے، اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دی کہ دونوں اصلاح کے طریقے سے آئے. ان یریدا اصلاحا، دونوں آئے اس بات کو لے کر کہ ہم ان دونوں کو ملائیں گے، دونوں کے آپسی اختلافات کو سن کر اور سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ چیزیں کر رہے ہوں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان موافقتیں پیدا کر دیں گے، ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد بھی حالات اتنے ناگزیر ہو گئے کہ اب حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، شوہر بیوی کے خلاف ہو چکی ہے، بیوی شوہر کے خلاف، ساری چیزیں چل رہی ہے، اللہ کے حد کو پامال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، ظلم کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. شریعت نے یہ کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ. جب معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو شریعت نے مرد کو یہ حق دیا کہ اب اس خاتون کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار رہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسے طلاق دے کر اچھے اعتبار سے اسے چھوڑ دیا جائے. طلاق کا جو حکم دیا گیا، آپ کو یہ جو تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ حدود اللہ کو پامال ہونے سے بچانا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. شریعت آپ سے یہ نہیں کہتی کہ اگر دونوں میں نبھاؤ نہیں ہوتا اس کے باوجود زندگی گزارو. اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی نوازش ہوگی اللہ کی طرف سے، اور پھر انسان صبر اور شکر کی حالت میں گزارے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں نبھاؤ مشکل ہو جائے وہاں چاہیے کہ طلاق دے کر جو ہے معاملہ ختم کر دیا جائے. ایسے ہی مسلم پرسن اللہ کے عظیم مقاصد کا حامل کیا ہے؟ جزو ایمان، ایمان کا جز ہے عبادت اور عین خدا پرستی. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کے اور رسول کی پیروی کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے چشمے جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم. اور پھر فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا خیال نہ رکھا، ویتعد حدودہ، شریعت کے حدود کو پامال کرتا رہا، فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو یہ جو وراثت کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے مرنے کے بعد اس کے جو مال ہوتے ہیں اس سے چار چیزیں جو متعلق ہوتی ہے کہ پہلے مرنے والے کے پیسوں سے اس کے کفن کا انتظام کیا جائے، کفن دفن کے انتظام کے بعد جو ہے اس کے قرض کو ادا کیا جائے، اس کی جو ہے اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے تو تہائی مال سے وصیتوں کو نافذ کیا جائے، اور پھر جو بقیہ مال ہے وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے. تو وراثت کا یہ تعلق قرآن کریم سے ہے، یہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں داخل ہے، مسلمانوں کے یہ شرعی مسائل ہیں، ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے. طلاق کے معاملے میں فرمایا ذلک یوعظ بہ، اسے چاہیے کہ وہ واعظ و نصیحت کرے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، تمہارے جسمانی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ جو آیات آپ کو بتلائی جا رہی ہیں، یہ جو قرآن کریم کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نہج کے طور پر ایک قانون لے کر اس دنیا میں زندگی گزارنے بھیجا۔ یہ چوپایوں کی طرح نہیں ہے کہ بس اپنی زندگی کسی طریقے سے بھی گزار لیں گے۔ آگے دیکھیں، اسی طریقے سے ایک زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا۔ شریعت میں زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو اپنی کسی ایسے محرم کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس کے لیے جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ آپ تو مجھ پر میرے ماں کی طرح ہیں، آپ تو مجھ پر میرے بہن کی طرح ہے۔ اب یہاں پر دو نیتیں پائی جاتی ہے۔ ماں کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جیسی عظمتیں کی جاتی ہے، جیسا احترام کیا جاتا ہے، بالکل آپ بھی قابل احترام ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پر یہ بنیاد مطلب یہ لی کہ جیسے ماں کے ساتھ انسان بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، ماں مجھ پر حرام ہے، تم بھی مجھ پر حرام ہو، احترام سے مطلب حرام لے لے، تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زہار کر لیا۔ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اب بیوی حرام ہو گئی، لہذا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو انسانوں کی زندگی میں، ان انسان کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، اور ہر انسان کو اس سے وابستگی ہے۔ اسی اعتبار سے یہ جو آپ کے سامنے بار بار بات پیش کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا یا اسلامک لا، اسلامک لا کہہ لیا جائے کہ مسلم تو ایک قوم کا نام ہے، اور پرسنل لا کا تعلق یہ قوم سے نہیں ہوتا بلکہ دین سے ہوا کرتا ہے۔ جس نے مسلم قوم کو جنم دیا تو پہلے دینی قوانین ہیں، پھر ان قوانین کی روشنی میں مسلمان یا مسلم قوم کا وجود ہوا ہے، اس لیے اسے مسلم پرسنل لا نہیں کہا جانا چاہیے بلکہ کہا جائے اسلامک لا۔ تو اصل یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی اصول و ضابطے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے بچوں؟ مسلم پرسنل لا نہیں بلکہ یہ اسلامک لا ہے، اس لیے کہ انہی چیزوں کی بنیاد پر مسلم قوم کی بنیاد ہے۔ مسلم قوم کو پہلے دینی قوانین دیے گئے اور انہی قوانین کی روشنی میں مسلمان قوم کا وجود ہوا، اس لیے اسے پرسنل لا کے بجائے مسلم لا کہا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں گے مسلم پرسنل لا دین کیوں ہے، کیوں دین ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز بہت باریکی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز شریعت پر چلنا اور شریعت کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں مسلم پرسنل لا کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت و خالق کائنات ہے، یہ کائنات یوں ہی وجود میں نہیں آئی، اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر دلیل ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اس زمین، اس آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق و مالک، بلکہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، وہی رب ہے۔ حکمت بھی اسی کی ہے، رحمت بھی اسی کی ہے، قدرت بھی وہی رکھتا ہے، اور تمام کے تمام علوم اسی کی صفات میں ہیں۔ تو وہ خالق کائنات کے ساتھ اس کا مالک بھی ہے، اس کا مدبر بھی ہے، اس کا منتظم بھی ہے، پھر وہ معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، حاکم بھی ہے، مقتدی اعلیٰ بھی ہے۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنی اختیارات ہیں، ان حقوق میں، ان اختیارات میں، ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی لائق عبادت ہے اور غیر مشروط اطاعت کا مستحق ہے، اس کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا کو دین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کے ان احکام اور ان قوانین کا اور ان ہدایات کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے جو اس نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں صحیح راہ دکھلانے کے لیے اور حقیقی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے عطا کیا۔ دین کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے وہ قوانین، اللہ کی وہ ہدایات جو انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے اسے منزلوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے انسان کی مادی زندگی میں بھی رہنمائی کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی زندگی کے بھی اصول اور ضوابط دیے۔
تو ان تمام ہدایات کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اللہ کو خالق مان لیا، دین کو، قوانین کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب عبادتیں کیسی کی جائے گی؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی پوری اخلاص کے ساتھ، سچے جذبے اطاعت کے ساتھ، تفریق کے، کسی تقسیم کے بغیر مکمل طور پر اطاعت کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی انفرادی ہو، اجتماعی زندگی ہو، مادی اور زندگی ہو، ان تمام کے پہلوؤں میں دین پر پورے طور پر عمل کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو مسلم پرسنل لا کی دین کہنے کی بنیادی وجوہات بیان کی گئی کہ اللہ خالق کائنات ہے، ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہے۔ دین اللہ کے ان قوانین کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور پھر جب یہ دین ہمیں ملا تو اس دین کی بنیاد پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی پوری اخلاص اور سچے جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ سے دین کہا جاتا ہے۔ اب اسلامی تہذیب کے لیے مسلم پرسنل لا کی اہمیت کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کی گئی کہ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے، اسلامی تہذیب کی ضرورتیں کیوں پیش آتی ہے، تو آپ کو یہ باتیں بتلائی گئی کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ مسلمانوں کی پہچان ہے، وہ مسلمانوں کے اندر حیا کو پیدا کرتی ہے، سادگی کو پیدا کرتی ہے، پاکیزگی اور عدل و انصاف کو لاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیان کی گئی اسلامی تہذیب کے لیے مسلم پرسنل لا کی اہمیت ہے۔ قوم بنانا ہو، ملت بنانی ہو، بنیادی طور پر اس کے عقائد کا درست ہونا، اس کے تصورات کا درست ہونا، اور عقائد و تصورات کی ضرورت پڑتی ہے کسی قوم اور ملت بننے کے لیے۔ اسی طریقے سے قوم و ملت کی الگ اور منفرد احکام و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے رسوم و آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قوانین ہیں، یہ جو ضوابط کا تعلق ہے، جس قدر قوم اور سماج سے رہے گا اسی قوم کا امتیاز اسی قدر بڑھتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ رضاعت کا مسئلہ ہو، کہ کسی خاتون کی گود میں اللہ نے نکاح کے بعد اسے اولاد کی نعمت سے نوازا، اسے کتنے دن تک دودھ پلایا جائے، دودھ پلانے کے ایام کی جو خدمتیں کی جائے گی وہ کس کے ذمے ہوگی، حضانت کا مسئلہ کیا ہوگا، کفالت کا مسئلہ کیا ہوگا، نکاح کیسے کیا جائے، مہر کیسے تقسیم کی جائے، نفقہ کیسے دیا جائے، وقف کے مسائل کیسے ہوں گے، یہ اس وقت جو ہماری مسلمان کمیونٹی میں ان ساری چیزوں کی جہالت برتی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تمام کے تمام ظاہری قوانین کو عمل میں نہ رکھا جائے تو قوم اپنے اصل سے دور ہو جائے گی۔ آج ہمارے ملک میں وقف ایکٹ کو لے کر اتنی ساری بے چینیاں بڑھ رہی ہے، ہماری مسلمان کمیونٹی کو اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے کہ یہ وقف کے سلسلے میں حکومت کی سازشیں کیوں چل رہی ہے، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہماری پراپرٹیز کے اوپر نظر ڈالے ہوئے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد نے دین کے نام پر اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو جب ان چیزوں کو عمل میں نہیں رکھا جائے گا تو قوم اپنے اصل سے دور ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے عقائد اور تصورات کا اظہار کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اور عملی قوانین کا اظہار سماج میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی قوانین ان پر عمل کرنا ہے، اس قوم کو دوسرے اقوام سے منفرد اور ممتاز بناتا ہے اور اسے الگ پہچان مل جاتی ہے۔ نمبر 5، اصولی عقائد اور جو ہماری فکریں ہوتی ہے وہ شخصی قوانین کے ضوابط کا باہم تعلق ہوتا ہے، درخت کی جڑ کی طرح، اس کے شاخوں کی طرح، کہ جب انسان کے عقائد درست ہوں گے، انسان کی فکریں درست ہوگی تو اس شخص کا جو ذاتی قانون ہے، جو ذاتی مسئلہ ہے، ان دونوں کا جو تعلق ہوگا وہ درخت کی جڑ اور شاخوں کی طرح ہوگا۔ اگر جڑ سوکھ جائے تو شاخیں بھی سوکھ جاتی ہے، یعنی عقائد کمزور پڑ جائیں تو اعمال کمزور پڑ جائیں گے۔ اگر شاخیں سوکھ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن جڑ کی بھی موت ہو جاتی ہے، وہ سڑ گل جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی جب عقیدے خراب ہو جائیں، انسان کی فکریں خراب ہو جائے تو پھر اعمال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور پھر وہ انسان جیتے جی ایک مردہ انسان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنے شخصی قوانین سے بے اعتنائی برتی جائے گی تو دوسری تہذیبوں کے اثرات سے، اس کے تصورات سے ہم متاثر ہونے لگیں گے اور پھر وہی اپنا بھی شخصی قانون بن جائے گا۔ جب کسی قوم کے اپنے تشخصات مٹ جاتے ہیں تو وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے یا کسی دوسری قوم میں ضم ہو کر اپنا دم توڑ دیتی ہے۔
ملت اور قوموں کا اپنے پرسنل اللہ سے ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اگر اسے چھین لیا جائے تو قوم کبھی کبھی ان چیزوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی جن سے ان کے جذباتی لگاؤ ہے، پھر اس کے نتیجے میں خطرناک صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ آپ کو بیسک جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بتلائی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے مزید اس کے ڈیپتھ میں آپ کو چیزیں بتلانے کی، سمجھانے کی کوششیں کی جائے گی۔ جس طریقے سے آج آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے